یونیورسٹی آف مشیگن کے کیمپس پر یہ ایک ایسا دفتر ہے جہاں کوئی ٹیچر، پروفیسر یا یونیورسٹی عہدیدار نہیں نظر آئے گا۔ یہ مشیگن ڈیلی کا دفتر ہے۔ اسٹوڈنٹس خود سے اس اخبار کو چلاتے ہیں۔ جیک اسمائلووٹز کالج کے تیسرے سال میں ہیں اور مشیگن ڈیلی کے ایڈیٹر ہیں۔ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم وہی چھاپتے ہیں جو ہم سچ اور معتبر سمجھتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم 50-20 سالہ نوجوان ہیں جو ایک نیوز روم میں رات دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی مشکل بھی ہوتا ہے۔ 20-year-olds hanging out in a newsroom late at night. مشیگن ڈیلی کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ ان دفاتر میں 8 پولیٹزر پرائز جیتنے والے صحافی کام کر چکے ہیں اور ایک امریکی صدارتی امیدوار ٹامس ڈوئی بھی۔ اس کے علاوہ یہ اخبار 120 سال سے چلا آ رہا ہے اور کئی اہم تاریخی واقعات پر رپورٹ کر چکا ہے۔ مشیگن ڈیلی کی ایک اور خاص بات ہے کہ یونیورسٹی آف مشیگن میں صحافت اور کمیونیکیشنز کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جیک اسمائلووٹز خود بزنس پڑھتے ہیں اور باقی اسٹوڈنٹس مختلف مضامین پڑھتے ہیں جن کا بعض اوقات صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مشیگن ڈیلی کے فوٹوگرافر جیڈ موک کا کہنا ہے کہ حالانکہ یہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو لکھنے کا شوق ہے، اسٹوڈنٹس اپنی دلچسپیوں کے مطابق اخبار میں کام کرتے ہیں۔ It's really diverse because some people are just کچھ لوگ اخبار میں کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں فلم، میوزک یا کھیل میں دلچسپی ہے تو وہ ان چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کئی لوگ انگلش یا ہسٹری پڑھتے ہیں تو ویسے ہی لکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں انجینئرز بھی بہت ہیں اور یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ سے مشیگن ڈیلی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ it's a really diverse crowd of students. We have a lot of engineers. موک کا کہنا ہے کہ ایک آزاد اسٹوڈنٹ نیوز پیپر ہونے کی وجہ سے مشیگن ڈیلی کبھی کبھی یونیورسٹی سے ٹکر بھی لیتا ہے اور ماضی میں یونیورسٹی عہدیداروں کے خلاف اداریہ بھی چھاپ چکا ہے۔ Recently, an opinion writer wrote a piece. ایک دن ہمارے ایک مضمون نے کیمپس پر سگریٹ پینے کی پابندی کے بارے میں کہا کہ یہ پابندی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ میری سو کولمین نے لگوائی ہے کیونکہ وہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے لیے کام کرتی ہیں اور وہ کمپنی سگریٹ چھوڑنے کی دوائیں بناتی ہے۔ ظاہر ہے یونیورسٹی خوش نہیں تھی اور ہمارے اسٹاف کو یونیورسٹی عہدیداروں کے ساتھ ملنا پڑا اور اس معاملے پر بات چیت ہوئی۔ یونیورسٹی سے نامنسلک ہونے کی دیگر مشکلات بھی ہیں۔ دیگر اخبارات کی طرح مشیگن ڈیلی اپنی رقوم اشتہار کے ذریعے بناتا ہے۔ رک ریڈکلف مشیگن ڈیلی کے بزنس ایڈوائزر ہیں۔ At a time like this, when the economy is struggling, ہر بزنس کی طرح ہمیں بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم یونیورسٹی سے مدد نہیں مانگ سکتے، لیکن میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کبھی ایسا چاہیں گے بھی نہیں۔ of some sort. اور ایک ایڈیٹر کے لیے ایک اسٹوڈنٹ اخبار چلانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ The big one would be classes. People have سب سے بڑا مسئلہ ہے کلاسز۔ اسٹوڈنٹس کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسٹوڈنٹس اپنی سٹوریز ٹھیک 5 بجے نہیں دے سکتے۔ کسی عام اخبار میں ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمیں صحافت کا کم تجربہ ہے۔ a major stretch here. پڑھائی اور دیگر مصروفیات کے علاوہ مشیگن ڈیلی میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس خود سے ایک اخبار چلاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا اخبار اسٹوڈنٹس کی آوازوں کو بلند کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رضا نقوی، اردو VOA، این آربر، مشیگن۔ رپورٹ ہم نے دیکھی۔ رضا یہ بتائیے کہ آزاد اخبار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بہت بنیادی لیول پہ بھی دیکھا جائے تو اسکولوں میں اور کالجز میں پیپرز یا ویکلیز تو ہوتے ہی ہیں۔ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا عاطف، اور یہ ایک بہت ہی ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے آزاد اخبار کا جو ہم مشیگن ڈیلی میں دیکھتے ہیں۔ آزاد اخبار، اور جیسے آپ نے کہا اکثر یونیورسٹیز پہ نیوز پیپرز ہوتے ہیں، لیکن مشیگن ڈیلی کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وہ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ وہ خود بیچتے ہیں، یونیورسٹی کی طرف سے ان کے پاس کوئی فنڈز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ایڈیٹوریل پالیسی جو ان کی ہوتی ہے وہ بھی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے جس میں اسکول کا کوئی داخلہ ہے ہی نہیں۔ دے ڈونٹ انٹرفیئر ایٹ آل، ان کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے۔ تو دس از اکثر جو اسکولز ہوتے ہیں امریکہ میں ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ماڈل ہوتا ہے۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ فیکلٹی ایڈوائزرز ہوتے ہیں نیوز پیپرز پہ جو ڈے ٹو ڈے جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے وہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فنڈنگ ہوتی ہے ایکچوئل نیوز پیپر کی، وہ فنڈنگ اکثر اسکول خود ہی دیتا ہے ان نیوز پیپرز کو۔ تو مشیگن ڈیلی کا ایک الگ سا ایک ماڈل ہے۔ لیکن یہ جو آزاد پیپرز ہوتے ہیں رضا، ان کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اس کو کون مینیج کرتا ہے؟ آصف بھائی، ان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں ایکچولی جو کام کریں نیوز پیپر میں، وہ خود ہی اپنے مینیجنگ ایڈیٹرز، اپنے جو کولیگز ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے جو ایڈیٹرز ہیں وہ سب اسٹوڈنٹس ہی الیکٹ کرتے ہیں۔ اور بہت بریفلی بتائیے کہ ایڈیٹر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟
ایڈیٹر بھی خود ہی جو اسٹوڈنٹ نیوز پیپر کے جو امپلائیز ہیں وہ خود ہی اس کو الیکٹ کرتے ہیں. تو اٹس اے ویری ڈفرینٹ ماڈل جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات چاہیں گے تو آپ ہمارے ویب پیج اور خصوصاً میرے ویب پیج پہ جا سکتے ہیں. فیس بک پیج میرا ہے raza.s.naqvi. فیس بک میرا پیج ہے, اس پہ آپ یہ رپورٹ اور دیگر رپورٹس دیکھ سکتے ہیں. عاطف بھائی, دیٹس پریٹی مچ آل وی ہیو ٹو سے اباؤٹ دی مشیگن ڈیلی. تھینک یو ویری مچ رضا.